روہیل وائس کے تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، زاہد عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ قرآن مجید کو تمام روایات میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے مریدین کی جماعت میں سے بہت سے مرید بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں سے ایک حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی سے ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہیں کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات مانے ہوئے تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تو ہم سب کو بہت تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لکڑیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت عبداللہ بن اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی۔ شیخ صاحب نے وہاں موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑ دے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن تک اسی طرح گزرے، نہ کچھ کھاتے، نہ پیتے اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے۔ مریدین کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشانی میں کہا کہ شیخ صاحب کچھ تو فرمائیے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیز ہو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء اور روح پر اس کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ سکوں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زاہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ
تقدیر خداوندی کا ہو چکا ہے، مجھ سے ولایت کا لباس اتار دیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سب نے دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلوب المقلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے دیں اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دیں۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور 1 سال تک اسی غم اور افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ آخرکار ہم نے فیصلہ کیا کہ خبر تو لیں کہ شیخ صاحب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چراتے ہیں۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ صاحب سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے۔ شیخ صاحب سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ صاحب نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا یہ حال ہے؟ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائیو، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ میرے مولا نے مجھے چاہا ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب مجھے چاہا اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیز دوستو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر تکبر نہ کرو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل اور خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ اور عبرت حاصل کرو۔ شیخ صاحب نے کہا، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے میرے پروردگار، ہم تجھی سے طلب کرتے ہیں اور تجھی سے توبہ کرتے ہیں۔ ہر ایک کام میں ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ شیخ صاحب کے سب مریدین اس میدان میں گڑ گڑا کر رونے لگے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ بھی حسرت کے عالم میں زاروں کو تار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، کیا اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے آپ کو؟ شیخ نے فرمایا، اے میرے عزیز دوستو، مجھے قرآن کی 2 آیاتوں کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں، کہ ابھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے آپ کو؟ شیخ نے فرمایا، ہاں ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ صاحب کا یہ حال دیکھ کر شیخ صاحب کو وہیں چھوڑائے اور بغداد کی طرف دوبارہ کوچ کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر رہے تھے اور بآواز بلند شہادتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب پہنچ کر مجھے کہا کہ مجھے پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر و علیم کا 1000 بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے دوبارہ ملا دیا، اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر سے درود فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیے کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں تیرا خطا کار بنتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی اس آزمائش کا کیا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو گئی کہ ہم مومن ہیں اور یہ کم بخت کیسے جاہل کہ بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی، یہ ایمان توحید کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت میرا ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ کاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیا۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، فیض و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم اور فن میں ترقی عطا ہوئی۔ مریدین کی تعداد 40,000 ہو گئی اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم سب صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی آدمی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا
ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ آنے والے نے کہا اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہان اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا اور واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و کتار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا یہاں آنا کیسا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی، نہ پیاس اور نہ نیند رہی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قرب ذرا لیٹ گئی تھی۔ اسی وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اطاعت کر دے، اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اسی حالت میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے بس اپنی آنکھیں کھول دو۔ چنانچہ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو دریائے دجلہ کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس آدمی نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا۔ میں اس آدمی کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے ایک حجرے میں ٹھہرا دیا اور کہا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور عبادت میں تمام لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخرکار اسی حالت میں مریض ہو گئی۔ مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس بات کے سوا کوئی حسرت باقی نہ رہی کہ ایک مرتبہ شیخ صاحب کی زیارت کر لے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں آئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی اس نے شیخ صاحب کو دیکھا، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر لڑکی نے شیخ کو بلاوا بھیجا کہ موت سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی۔ آنسوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی، لیکن اس لڑکی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے
دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، صدا پھر دیدہ ترک کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخرکار شیخ صاحب آ گئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی آواز سے اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے کلمات سے متاثر ہو گئی اور اب خاموشی اور سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو بات کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ صاحب اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زیادہ نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ صاحب کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا مقام پر مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا۔ وہ عورت یہی لڑکی تھی۔ میرے محترم عزیز دوستو، معلوم ہوا کہ بے شک یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ ایک شیخ صاحب کو بھی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے تکبر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔